بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایمان کا بیان۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا چیز ہے۔ جب آدمی عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو ایمان لانا یعنی اللہ کو ایک اور رسولوں کو برحق ماننا فرض ہو جاتا ہے، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد تمام عبادات، فرائض و واجبات وغیرہ اس پر لازم ہو جاتے ہیں اور تمام ممنوعات و محرمات حرام ہو جاتے ہیں۔ فرض دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، دائمی جو ہمیشہ فرض ہو اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہنا اور حرام کفر و شرک سے بچنا ہے، یہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر دو، وقتی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان کا حامل علم فقہ سے ہے۔ فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی جب کسی فرض کا وقت آ جائے تو اس فرض کے متعلق احکام شرع کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا جب آدمی مسلمان ہوا یا بالغ ہوا تو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے جن کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ اور جب نماز فرض ہو گئی تو نماز کے احکام کا سیکھنا فرض ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آنے پر روزے کے احکام اور مالدار صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ کے احکام کا سیکھنا، حج و نکاح، طلاق و حیض و نفاس و بیع و شراء، خرید و فروخت وغیرہ کے احکام کا سیکھنا اپنے اپنے وقت پر فرض ہو جاتا ہے۔ ایمان و نماز، روزہ اور حیض و نفاس کے احکام کا علم بقدر ضرورت حاصل کرنا ہر مومن مرد عورت پر فرض عین ہے۔ اسلام کیا چیز ہے، تمام مسلمانوں کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اسلام ہی سچا مذہب اور دین ہے جو تمام دین و دنیا کی بھلائیاں اور نیک باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے مطابق ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ تمام دین باطلہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورہ مائدہ کے اندر ہے، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے اور اسلام کو ماننے والے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ جو اسلام کو مانتے ہیں تو ان لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کیسا مذہب ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ جانکاری ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو یہ علم سکھانا چاہیے۔ اسی طرح اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ کوئی پوچھ لیا اسلام کا پہلا رکن کیا ہے، تو اسلام کا پہلا رکن کلمہ ہے۔ اسلام کا پہلا رکن کلمہ ہے اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، عبادت کے لائق۔ اب عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، خیرات اور صدقہ، نذر و نیاز، یہ سب عبادت ہیں۔ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، نذر و نیاز بھی صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کلمہ کو کلمہ طیبہ، کلمہ توحید اور پہلا کلمہ کہتے ہیں۔ دوسرا کلمہ جو کلمہ شہادت کہلاتا ہے یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جس نے کلمہ طیبہ
یا کلمہ شہادت کی معنی سمجھ کر، دل سے یقین کر اور زبان سے اقرار کر لیا، وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ تو اس کلمہ سے پتہ یہ چلا کہ صرف عبادت کی لائق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے لیے نظر و نیاز کیا جائے۔ یہ قیام اور رکوع سجدہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے نزدیک دین بھی دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک نہیں۔ اور اس دین کی خوشخبری بھی دے دی کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام بہت ہی پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، نیکی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک آپ کی شیئر کی گئی نیکی کی بات سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، تب تک آپ کے لیے صدقہ کا ثواب جاری رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔